دل کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کی پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ ڈپریشن کی دعا۔ ڈپریشن میں سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کی دعا: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا: اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرے۔ ہر تکلیف سے محفوظ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آسمانی آفات سے، زمینی آفات سے، ہر طرح کی مضر چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا ہمیشہ پڑھے، صبح و شام 3 مرتبہ۔ سورہ یاسین۔ دن کے شروع میں سورۃ یاسین۔ سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ یاسین فی صدر الناس قضیت حوائجہ۔ جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مصیبت سے نجات پانے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو تو اس کا کوئی بھی برا نہیں، اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جس کا اللہ حامی ہو، جس کا اللہ ناصر ہو، جس کا اللہ مددگار ہو۔ ہم نے اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور تاکہ